الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات کی 42 سے لے کے 46 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو قیامت سے ڈراتے تھے۔ کفار مکہ کو ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کہتے ہیں، تم شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، نیکیوں کی طرف رجحان پیدا کرو۔ قیامت والے دن تم اس کے متعلق پوچھے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کا عذاب دے گا۔ کفر کی وجہ سے تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو جب انہیں یہ باتیں بتائی جاتی تو وہ پھر از راہ مذاق پوچھنا شروع کر دیتے تھے، آپ بتائیے قیامت کب برپا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کو قیامت کی ڈیٹ شیٹ بتائیں، آپ قیامت کے دن کا انہیں تعین کر کے بتائیں، بلکہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خواب غفلت سے جگائیں، اور آپ وہ کام دعوت حق والا درست فرما رہے ہیں۔ انہیں بس دعوت حق سنا دیں تاکہ آپ کی دعوت کو یہ قبول کر کے اور آپ کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر قیامت کے دن یہ سرخروئی حاصل کر سکیں، اور ان کا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ اگر ان کو قیامت کی تاریخ بفرض محال بتا بھی دی جائے تو اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بے مقصد باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وہ امور جن میں ان کا نفع ہی نفع ہے ان کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر جو 43 ہے، اس میں فی ما انتا آگے من ذکرہا، تو یہ کچھ علماء خیر نے فی ما پر وقف کیا ہے، اور انت من ذکرہا ان کے سوال کا جواب ہے کہ آپ مراد کیا ہوگی پھر کہ آپ اس قیامت کی یاد دہانیوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ، یہ تجھے بڑی پیاری لگتی ہے نا، فی ما انت من ذکرہا، فی ما یعنی آپ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔
وہ جب چاہے گا برپا کر دے گا، آپ ان کے لیے بطور نشانی بھی ہیں، ڈرا رہی ہیں۔ 44 نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا قیامت کو برپا کر کے تمہیں حساب کتاب کے لیے اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا، فرشتے اس کے پیش کریں گے اور تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ 45 نمبر آیت میں بتایا گیا کہ آپ کو اس لیے اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کے لیے قیامت کا تعین کریں، بلکہ آپ کی جو بعثت ہے، آپ کے بھیجنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بر وقت خبردار کر دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں، گناہ آلود زندگی کو ترک کر دیں اور پرہیزگاری کو اپنائیں۔ آخری جو آیت ہے 46 نمبر، فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ اور تا قیامت تک آنے والے کافروں، تمہیں دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے اور یہ گمان کرتے ہو کہ جو چیز اتنے لمبے عرصے میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی اس کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا انتظار کرنا عبث ہے، بے سود ہے، محض فضول بات ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ فرمایا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت تمہیں اپنی یہ طویل زندگیاں بڑی مختصر معلوم ہوں گی، محسوس ہوں گی۔ اس وقت وہ قلت وقت کا شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم تو پر بھل کے لیے دنیا میں آئے تھے اور پھر واپس بھی بلا لیے گئے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سوچنے کا، ہمارا قیام بس صرف اتنی دیر تھا کہ ایک صبح سے شام کا وقت ہے اور ایک شام سے صبح کا وقت ہے، یعنی آدھا دن۔ قیامت والے دن کافر عذر پیش کریں گے، بہانہ بازی کریں گے۔ ہمیں اگر غور و فکر کی مہلت دی جاتی تو ہم غور و فکر کرتے اور یا اللہ تیری توحید پر ایمان لاتے۔ ہمیں سوچ بچار کا وقت ہی نہیں دیا گیا، اتنے قلیل وقت میں ہم اس حقیقت کو، اتنی بڑی مضمون توحید کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میرے مصطفیٰ تو تمہیں ڈراتے ہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور قیامت پر، بس ایمان لیو، یہ تمہارا بالغیب ہے، چپ کر کے اس کی جانچ پڑھ نہ کرو، ایمان لیو۔ الذین، شروع سے ہے نا سورہ بقرہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت وہی پاتے ہیں متقی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ عام نہیں کرتے، یہ سوال جواب نہیں کرتے، چپ کر کے میرے مصطفیٰ نے کہا ایمان لیو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ادروائز تم اس وقت پچھتاؤ گے لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اللہم اجعلنا من السعداء الذین خافوا مقام ربهم ونهوا النفس عن الهوى وارزقنا اتباع حبیبک المکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔